الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها یومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، 30ویں سپارے کی 22ویں سورت سورہ زلزال، جس کی میں نے جو ہے وہ اس وقت تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو موضوع میں نے بنایا ہے وہ موضوع ہے یوم حشر کے ابتدائی احوال۔ حشر کا دن بہت بڑا دن ہے، 50,000 سال کا جو ہے وہ دن ہے۔ تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ 50,000 سال اس میں کتنے مرحلے ہوں گے، کیا کیا اس کے اندر ہوگا۔ صرف 50,000 سال کا ٹائم ہی نہیں گزارنا، اس کے اندر کوئی معاملات ہوں گے نا۔ اب اس کے ایک اس کا آغاز ہے اور ایک اس کا اختتام ہے۔ اس کے اختتام پہ کوئی جنت میں چلا جائے گا، کوئی جہنم کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ یہ دن جو ہے نا یہ بہت سخت دن ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس دن کے بارے میں یا اس دن کی جو ہولناکی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس کے بارے میں آگاہی دی ہے کہ اس دن کو معمولی نہ سمجھو۔ اور یہ دن تو ہے 50,000 سال کا، لیکن اس کا ایک ابتدائی حصہ ہے جس کو ساعہ کہا گیا۔ قیامت تو جیسے قیامت پورا ایک پروسیس ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو ساعہ کہتے ہیں۔ اور وہ کیسے شروع ہوگا؟ جب تمام لوگ جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، انسانوں کو ایک دفعہ ختم کر دیا جائے گا۔ اب ان لوگوں کو جو ہے نا وہ دوبارہ جو بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو ہے وہ جو لوگ پیدا ہوئے تھے، اب ان کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اٹھانا ہے۔ تو اس کے لیے پھر سور پھونکی جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ سورہ نابا کے اندر 18 نمبر آیت ہے
جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم تنفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور کے اندر جو وہ پھونک مار دی جائے گی۔ یہ کون پھونک مارے گا؟ یہ اسرافیل علیہ السلام وہ ایک پھونک ماریں گے، بس آپ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں جس طرح وہ ایک باجا ہی سمجھ لیں، باجے میں پھونک مارتے ہیں تو وہ بجتا ہے، اس طریقے سے کوئی جو ہے وہ ایسا باجا ہی ہوگا جس سے پھر جو ہے نا وہ آواز نکلے گی، اور وہ آواز جو ہے نا وہ ہر طرف جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ تو فرمایا کہ یوم تنفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی تو تم آؤ گے فوجوں کی فوجیں۔ ظاہر بات ہے جب سے انسان جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، زمین کے اندر دفن ہو رہے ہیں، تو پھر زمین سے جب وہ نکلیں گے تو اب انہوں نے کدھر جانا ہے؟ جس طرف سے جب وہ آواز آ رہی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کئی جگہ کے اوپر جو کھینچا۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب لوگ اس سور کی آواز کے اوپر زمین سے نکلیں گے تو زمین جگہ جگہ شک ہوگی، سوراخ ہو گئے، یعنی ظاہر ہے جہاں سے آدمی نے نکلنا تو سوراخ تو پھر ہونا ہی ہے نا۔ تو اس طرح جگہ جگہ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ شک ہو جائے گی، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ فرمایا کہ اس طرح بھاگیں گے لوگ جس طرح کسی نشان کی طرف، نشان کہتا ہے نا کوئی نشان لگا دیا ہے، وہاں سے کچھ آدمیوں کو دوڑایا کہ اس نشان پر پہنچنا ہے، تو اس طرح لوگ جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی سے بے خبر، بس اس کو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ برسات کے موسم میں لائٹ جل رہی ہوتی ہے نا، تو ہر پروانہ جو ہے نا اس کی نظر لائٹ پر ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا ادھر نیچے کتنے مرے پڑے ہیں لائٹ کے پاس جاتے جاتے ہیں، وہ اپنی کوشش کرتا ہے اس تک پہنچنے کی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جب وہ سور کے اندر جو ہے وہ پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور وہ ایسی آواز ہوگی کہ کسی آدمی کو اس آواز کی سمت جو ہے اس میں غلطی نہیں لگے گی۔ مثال کے طور پر آواز آتی ہے، ہو سکتا ہے یہ کہیں ادھر سے آواز آ رہی ہے اور یہ کہیں کہ ادھر سے آ رہی ہے، سمت کی غلطی ہے نا، آواز تو کسی ایک جگہ سے آ رہی ہے لیکن سمت کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ کوئی جو ہے نہیں ہے جو سمت کو جو ہے نا وہ سمجھ نہ سکے، سب کو جو ہے وہ سمت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پتہ ہوگا، لہذا سب خود بخود اسی کی طرف جو ہے وہ اس آواز کے پاس جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب یہ سا جو ہے اس کی سختیاں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آغاز کے اندر بھی بتائی۔ سورہ حج جہاں شروع ہوتی ہے نا وہاں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، بچ بچ کے زندگی گزارنی ہے۔ کوئی کام رہ نہ جائے جو مجھے کرنا تھا، جو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا وہ باقی نہ رہ جائے، اور کوئی ایسا کام میں نہ کر بیٹھوں جس سے مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ یہ ہے تقوی۔ اے لوگوں فکر مندی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارو، بے فکری کی زندگی جو ہے وہ چھوڑ دو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ساعت ان زلزلۃ الساعۃ، وہ جو قیامت کے پہلے مرحلے میں زلزلہ آنا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک وہ
سا کا قیامت کا زلزلہ، اور وہ میں نے آپ کو بتایا قیامت کے جو پہلے مرحلے نا اس کو سا کہا گیا۔ تو یہ زلزلہ جو ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اب یہ جو زمین ہے نا جی، ہم اس کے اوپر رہ رہے ہیں، ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی آپ جہاز کے اوپر جو ہے وہ سفر کریں تو اب وہ جہاز بعض اوقات امبیلنس ہو جاتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، اور جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا اس وقت ان کی گھبراہٹ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یا آپ جو ہے وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ سفر کریں، کوئی کشتی ہو، اور جس طریقے سے وہ کشتی جو ہے وہ لہریں جو ہے وہ آتی ہیں اور کشتی جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے۔ اب یہ تو اصل کے اندر جو لوگ وہاں ہمیشہ رہتے ہیں اور سمندر کے اندر وہ عادی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو وہ بڑی پریشان کون صورتحال ہے۔ اور ویسے بھی وہاں آپ نے ایک محدود وقت کے لیے رہنا ہے نا، کو ہمیشہ تو نہیں رہ سکتے۔ اگر یہ زمین اس طریقے سے ہو جیسے وہ کشتی پانی کے اندر ہوتی ہے تو یہاں کوئی انسان جو ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا۔ تو فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ۔ تم نے دنیا کے زلزلے دیکھے، دنیا کے اندر بھی جو زلزلے آتے ہیں نا بعض اوقات وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں، لیکن ہر بندہ نہیں دیکھتا۔ جو اب پیچھے کشمیر کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آیا تھا، دنیا کے اندر آتے ہیں اور وہ بھی بڑے خوفناک ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ خوف پوری زمین تک نہیں پہنچتا۔ جس طرح ابھی جو ہے وہ کسی جگہ جو ہے وہ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، خبریں سن لی ہیں، تو خبروں سے تھوڑا بہت احساس ہمیں ہو گیا جنگ کا، لیکن جو جنگ کے اس علاقے میں رہتا ہے اس کو پورا احساس ہے نا، جو فلسطین کے اندر رہتا ہے، جو غزہ میں رہتا ہے اس کو پورا احساس ہے نا، ہمیں تو نہیں وہ احساس ہو سکتا۔ تو اس طرح وہ زلزلہ جو ہے نا اس کا تمہیں پورا احساس نہیں ہے، یا یہ ویسے بھی زلزلہ وہ قیامت کے زلزلے کی مانند نہیں ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ سا والا زلزلہ جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلاتی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ غافل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی انسان کی ماں ہو یا کسی جانور کی ماں ہو، جب اس کا بچہ، ویسے ہی ماں کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ بچہ بڑا بھی ہو جائے تو اس کو اس کی فکر رہتی ہے، لیکن خاص طور پر جب بچہ دودھ پیتا ہو تو اس وقت ماں جو ہے نا اس بچے سے غافل نہیں رہتی۔ اس کو بے شک وہ کچن کے اندر جو ہے وہ کھانا بھی بنا رہی ہوتی ہے تو اس کی نظر اور اس کے کان بچے کے اوپر ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں، نظر اس نے ادھر ہی رکھی ہوتی ہے اپنے بچے کے اوپر۔ تو اب جس بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تو اس کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ، مرضیۃ دودھ پلاتی، کل مرضیۃ اما ارضعت، تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلاتی اپنے اس دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ کب؟ جب وہ زلزلہ آ گیا، یعنی ادھر وہ دودھ پلا رہی ہے اور ادھر اچانک وہ زلزلہ آ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہیبت، خوف ناکی جو ہے نا وہ ایسی ہوگی کہ اگرچہ وہ بچہ جو ہے اس کے حوالے سے وہ ماں جو ہے نا وہ بہت حساس ہے، تو اب ظاہر ہے اس زلزلے میں ماں کہیں بھاگی ہے یا ماں کوئی جو ہے نا وہ
کسی بھی حال میں ہے، تو اب وہ بچہ رویا، بچہ نہیں رویا ہوگا، یا بچہ اس کے ہاتھ سے گرا ہے، اس کو کیوں نہیں پتا لگا کہ میرا بچہ ہے، میرا رو رہا ہے؟ اللہ کہتا غافل ہو جائے گی، دودھ پیتے بچے سے جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے گر جائے گا اور اسے پتا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں جب بہت بڑا کوئی صدمہ انسان کو جو ہے وہ پہنچتا ہے نا، جو بہت بڑی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے، تو وہ انسان کا توازن خراب کرتی ہے، دماغی توازن جو ہے نا وہ انسان کا جو ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے، وہ پہچان اس کی ختم ہو جاتی ہے، یادداشت اس کی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ تو اب اس کی یادداشت چلی گئی، اس کی پہچان ختم ہو گئی کہ میرا کوئی بچہ تھا وہ گر گیا ہے اس صدمے کی وجہ سے۔ اور وہ صدمہ جو ہے کتنا ہوگا، یہ آیت پوری کر لیں پھر میں دوسرے مقام سے آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اور دوسرا کیا، وتضع کل ذات حمل حملہا، ہر حاملہ اپنے حمل کو وضع کر دے گی۔ وضع حمل کا مطلب ہوتا ہے بچہ یا حمل کا پیدا ہو جانا۔ اچھا اس کا تو ابھی ٹائم ہی نہیں پورا ہوا، اپنے ٹائم پر حمل وضع ہوتا ہے یا پہلے ہی ہو جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عورت کا بچہ جو ہے وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے نا۔ کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ جی کوئی عورت تھی، اس کو کوئی صدمہ ہوا، صدمے سے بچہ جو ہے وہ 5 مہینے بعد ہی ہو گیا، وہ پیدا زندہ رہا یا نہ زندہ رہا، وہ جو ہے نا وہ ہو گیا، ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یا کوئی اور اس طرح کا جب وہ واقعہ ہوا تو اسے کہتے ہیں پہلے ہی ہو گیا۔ اچھا یہ کوئی ایسی کیفیت ہو جائے نا، مثال کے طور پر یہ ہوائی سفر ہے، تو ہوائی سفر میں جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو جو ہے وہ عرض کیا نا کہ وہ جہاز اوپر نیچے ہوتا ہے، اگر عورت قریب ہو نا، حاملہ ہو اور قریب ہو، تو یہ وہ اس کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جو تھر تھراہٹ ہے اس کا اوپر نیچے کی وجہ سے نا عورت کا حمل جو ہے وہ وضع ہو جائے۔ کئی دفعہ آپ سنتے ہوں گے کہ عورت یار وہ بچہ جہاز کے اندر پیدا ہو گیا، عام تو وہ کوشش کرتے ہیں سفر ہی نہیں کرنے دیتے، لیکن بعض اوقات لوگ جو ہے وہ چھپ چھپا کے کر لیتے ہیں، اور لوگوں کو ہوتا ہے کہ چلیں اپنے منزل پر جا کر ہی جو ہے وہ کوئی نہیں، ابھی تو رہتا ہے، ٹائم ہے تو لیکن وہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ رستے کے اندر جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس طرح کے حادثات کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ، صرف انسانی بچے کی بات نہیں ہو رہی، انسانی حمل کی بات نہیں ہو رہی، ہر حاملہ وہ اپنا حمل جو ہے وہ گرا دے گی، جسے کہتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا۔ اور یہ کس وجہ سے؟ اس ہول ناکی کی وجہ سے، جو مصیبت و شدائد جو اس ماحول کے اندر جو وہ ہو رہے ہوں گے نا، اس کی وجہ سے جو وہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ۔ آگے فرمایا تم دیکھو گے کہ لوگ سکارا، جیسے لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے، سکران جو ہے وہ نشے کی حالت کو کہتے ہیں نا۔ تو تم دیکھو گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے نشہ تو کیا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لگتے نشئی ہیں لیکن نشہ کیا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشئی جو حرکتیں کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ شراب پی ہوئی ہے تو کبھی ادھر گرتا ہے اور کبھی ادھر گرتا ہے۔ کوئی یہ جو ماسٹر ہو جاتے ہیں نا، ان کو تھوڑا تجربہ بھی ہو جاتا ہے، جو ابھی پورا ٹرینڈ نہ ہو، وہ شراب پی لے، کو نشہ کر لے، تو
تو پھر آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا یہ امبیلنس ہے. ابا تبا بات کرے گا، کسی کو گالی نکالے گا، کچھ اور جو ہے نا اس کا انداز ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اچھا اس کا یہ انداز جو ہے وہ نشہ کرنے کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں یہ انداز اس ہول ناکی کی وجہ سے ہوگا. اچھا یہ جو نشہ کیا ہے نا یہ بھی دماغ کو متاثر کرتا ہے نا، دماغ متاثر ہو جاتا ہے تو بندہ متاثر ہو جاتا ہے. تو وہ ہول ناکی انسان کو کہ دماغ کو متاثر کرے گی کہ بغیر نشے کے بھی وہ لڑکھڑائے گا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا جس طرح کی نشے ہی کرتے ہیں. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے نشہ تو پیا ہی نہیں ہوگا. پھر کیا وجہ ہے؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن یہ تو تیرے رب کے عذاب کی شدت ہے جس نے ان کو جو ہے وہ نشئی بنا دیا. اب آپ یہ سوچیں گے یار اتنا عذاب ہے تو بندہ مر کیوں نہیں جاتا؟ ٹھیک ہے نا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ برداشت کر لے گا؟ نہیں، برداشت سے باہر ہوگا. قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اس کو لگے گا کہ اب بھی موت، اب بھی موت، لیکن اس کو موت آئے گی نہیں. یعنی ہر لہجہ اور ہر وقت اسی طرح ہی ہے جیسے موت میں ہی گزار رہا ہے. لیکن اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی تو وہ تو سزا ہے اس کو، اسی لیے تو سزا ہے. ورنہ تو بعض اوقات ایک آدمی خود موت مانگتا ہے کہ یار میں اس مصیبت کے اندر ہوں. آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگ خودکشی نہیں کرتے، تو کرتے ہی ہیں نا. وہ کسی زیادہ تنگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خودکشی کر لیں، تو اس وقت بھی زیادہ تنگ ہوگا تو وہ تو کہے گا خودکشی کر لو مر جاؤں. لیکن موت نہیں آئے گی. اس لیے فرمایا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ آپ کے رب کے عذاب کی وہ شدت ہے جس نے ان کا یہ حال جو ہے وہ کر دیا ہوگا. اب اسی طرح سورہ مزمل کے اندر بھی ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسے بچ جاؤ گے، یعنی اللہ کے عذاب سے تم کیسے بچ جاؤ گے. ان کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے تو، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، کیسے بچو گے اگر تم ناشکری کرو گے. یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ ہمارے کئی دفعہ جو ہے نا وہ آدمی سے پوچھے نا جی آپ کی عمر کیا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی عمر تو میری تھوڑی ہے، غماں نے مینوں بڈھا کر دیتا، دکھا نے مینوں بڈھا کر دیتا. ایسے کبھی سنا آپ نے؟ کہنا مصیبتاں نے بڈھا کر دیتا. دیکھو مصیبتاں بڈھا کر دیندیاں. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی ہدایت کی، پھر تم کیسے بچو گے اس دن سے. یوم یجعل الولدان شیبا، شیبا شیبا بوڑھے کو کہتے ہیں. وہ دن تو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہوگا. مرنا تو ہے نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو صدمے ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑھاپے والی شکلیں جو ہے وہ بن جائیں گی. السماء منفطر بہ، اور آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. یہ ہے جی وہ اس دن کا ایک مختصر سا احوال جس کی طرف یہ صورت جو ہے نا وہ توجہ دلاتی ہے ہماری. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب
زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی جس طرح ایک زلزلہ آتا ہے. پہلے میں ذکر کر چکا ہوں یہ دنیا کا زلزلہ ہے. بس ایک ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں کی ہی مثال دیتا ہے. یہ زمین اتنی نہیں ہلتی جتنی وہ صورتحال اس وقت ہوگی. ٹھیک ہے نا, اس کا اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ مقابلہ نہیں. تو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها, جس وقت زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی, تھر تھرائے گی, کانپے گی, ہلے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور وہ اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی. یہ جو زمین کے بوجھ ہیں ان میں سب سے بڑا بوجھ تو انسان ہی ہے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے نا, سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ثَقَلَانِ, ابھی ہم انتظام کرتے ہیں تمہارا. یہ ثقلان یعنی دو بوجھ, ایک جن اور دوسرا انسان, کیونکہ جن اور انسان کو حساب کتاب کے, ان جن اور انسان نے حساب کتاب دینا ہے. ان کو بندگی کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ان کا ہی محاسبہ ہونا ہے. تو وہاں فرمایا سورہ رحمان میں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ, ابھی ہم تمہارا, جیسے ہم کہتے ہیں نا ابھی بندوبست کرتے ہیں تمہارا, ابھی تمہارا کچھ تمہارا کرتے ہیں حساب کتاب. تو سب سے بڑا بوجھ تو پھر انسان ہی ہے جو زمین کے اندر جا وہ جاتا ہے. جن تو پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں, ان کا تو پتہ نہیں ہے ہمیں. بہرحال انسان کو تو ہم اپنے ہاتھوں سے جو وہ دفن کر کے آتے ہیں. اور پھر وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر جو وہ 55 میں آیا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, اسی سے ہم نے تم کو جو وہ پیدا کیا تھا. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اور اسی میں ہم تم کو جو وہ لوٹا دیں گے. اور وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, پھر وہ دوسری بار اسی میں سے جو وہ باہر نکال لیں گے. تو یہ بوجھ جو ہے وہ انسان آئے گا باہر. باقی اور کیا کچھ ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بات اللہ نے فرمائی, ذا دکت الارض دکن دکا, جس وقت جو ہے وہ زمین جو ہے وہ کوٹ کے جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دی جائے گی, یا اس کو جو ہے وہ پھیلا دیا جائے گا. ایک نقشہ یہ بھی محسوس ہوتا ہے. بس یہ اندازہ ہی ہے کہ زمین جو ہے نا وہ جس طرح خاتون پیڑا بناتی ہے اور پھر روٹی بنا دیتی ہے, تو وہ پیڑے کی روٹی بنی ہے نا. تو یہ زمین پیڑا ہے تو اس کی اللہ بنا دے گا روٹی. جب روٹی ہو جائے گی چوڑی تو نہ کوئی اونچ نہ کوئی نیچ. یہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے, لا ترى فيها عوجا ولا امتا, نہیں دیکھو گے تم اس کے اندر جو ہے وہ نہ کوئی گہرائی تو نہ کوئی اونچائی. ظاہر ہے کھڈا بھی نہیں ہے, پہاڑ بھی نہیں ہے, پھر تبھی برابر ہوئی ہے نا. تو کھڈا سمندر ہے, دریا ہے, تو برابر کر دی گئی. تو جب یہ کی جائے گی تو اس زمین کے اندر کیا ہے؟ زمین کے اندر آگ ہے. یہ آتشاں پڑھتے ہیں تو وہ کہاں سے آگ لے کر آتے ہیں؟ زمین کے اندر ہی ہوتی ہے. زمین کے اندر پٹرول ہے, ڈیزل ہے, ہر طرح کا جو پتہ نہیں گیسیں, جلنے والی گیسیں ہیں. کہتے ہیں سوئی گیس, یہ گیس, وہ گیس, اللہ جانے کتنا کچھ پڑا ہوا ہے. وہ سارا تیار ہی ہے جہنم واسطے. اسی کو ہی آگ لگ جائے گی تو سورج کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین سے سورج کا ہی حصہ تھی. تو بہرحال ایسا بھی ہو سکتا ہے. فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین کا وہ سب بوجھ جن کو اللہ نے نکالنا ہے اللہ نکال دے گا. اور جب یہ صورتحال ہوگی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, تو انسان ٹھٹک کر کہے گا, اور جیسے کہتا ہے متھے پہ ہاتھ مار کے کہے گا ایک ہی ہو گیا, اس کو زمین کو کیا ہو گیا.
یعنی ایک عرصہ بندہ اس کے اوپر رہ رہا ہے، آباد ہے، اب یہ حال جو ہے وہ بن گیا ہے، تو انسان جو ہے وہ حیرت کے ساتھ جو ہے وہ کہے گا ما لہا، اس کو کیا ہو گیا؟ آگے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین کے اوپر بڑے بڑے ظالم آئے اور بڑے بڑے نیک آئے، بڑے بڑے فرعون آئے اور بڑے بڑے موسیٰ علیہ السلام جیسے آئے۔ ہم اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ زمین پر ہی کرتے ہیں۔ تو برا کرتے ہیں تو وہ کہاں کرتے ہیں؟ وہ بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ زمین جو ہے وہ یہ گواہ بن جائے گی۔ یہ خود نیکوں کی سفارش کرنے والی، نیکوں کے حق میں گواہی دینے والی، ظالم اس کے خلاف گواہی دینے والی۔ وہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے کہ صرف یہ زمین نہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں یا اچھا کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہاتھوں پیروں سے ہی کرتے ہیں، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، جسم ہے، اسی سے کوئی عمل اچھا بھی یا کرتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں۔ اب جب ایسا عمل جو ہے وہ کرتے ہیں برا، تو ظاہر بات ہے وہ بھی ریکارڈ ہے۔ ایک تو ریکارڈ اللہ کا ہے نا، وہ دوسرا گواہی یہ ہے، ہاتھوں کی گواہی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف بولیں گے، اور جب بولیں گے تو انسان پریشان ہو کر کہے گا لما شاہدتم علینا، کیوں تم ہمارے اوپر گواہی دیتے ہو؟ میرے اوپر کیوں گواہی دیتے ہو تم؟ میرے ہاتھ ہو، میری زبان ہو، میرے پاؤں، تم کیوں گواہی دیتے ہو میرے خلاف؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آگے سے ہاتھ پاؤں جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی نطق عطا کر دیا، آج ہمیں بھی زبان عطا کر دی اس ذات نے جس نے ہر چیز کو نطق عطا کیا، ہر چیز کو بولنے والا بنایا، اس نے آج ہمیں بولنے والا جو وہ بنا دیا۔ اسی طرح زمین، یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارا، وہ زمین اس دن اپنی خبریں بتائے گی کہ کیا کیا ہوتا رہا، کون کون سے یہاں چنگیز خان آئے اور ہلاکو خان آئے، اور کون سے یہاں ذوالقرنین آئے۔ ہر ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، ویسے میں نے اس سے ایک بات پوچھی۔ وہ صبح واک کے لیے نکلتا تھا، اکیلا ہی کافی دور تک چلا جاتا تھا، آ جاتا تھا۔ تو میں نے اسے جو ہے وہ پوچھا کہ آپ بڑی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، کبھی ادھر نکل جاتے ہیں، کبھی ادھر نکل جاتے ہیں۔ تو اس نے مجھے ویسے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجھے کلام آتا ہے وہ میں پڑھتا ہوں، بلکہ اس کی شاید مجھے پکا نہیں پتا، لیکن لگتا مجھے ایسے ہے کہ اس کی بات سن کے پھر میں نے بھی اپنا یہ روٹین بنایا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اکیلا ہی واک کے اوپر جب وہ نکلوں، کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہے تو اس نے تو پھر آپ کو باتوں میں لگانا ہے۔ تو مجھے جتنا قرآن یاد ہوتا ہے نا وہ میں پڑھتا جاتا ہوں اونچی آواز سے، اکیلا ہی ہوتا ہوں، خود سنتا ہوں، خود پڑھتا ہوں۔ تو کوئی ایک روٹ میں نے بھی نہیں پھر بنایا، کبھی ادھر نکل گیا، کبھی ادھر نکل گیا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب گواہیاں ہیں جو میں اپنے حق میں بنا رہا ہوں۔ یہ ٹائم میں خصوصی طور پر یہ اس وجہ سے میں استعمال کرتا ہوں کہ یہ ساری زمین کے مختلف جگہیں جو ہے وہ میری گواہیاں بن جائیں۔ یہ سمجھ لیں، یہ بات تو ایسے ہی ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ زمین اپنی خبریں بتائے گی، تو جو اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ نہیں بتائے گی؟ کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. میں کسی احکام کی نفی نہیں کرتا. آپ کسی نعتوں کی مجلس میں بیٹھ جائیں، آپ کسی میلاد کی مجلس میں بیٹھ جائیں، آپ کسی ذکر اذکار کی مسجد میں بیٹھ جائیں، اور آپ بیٹھیں قرآن کی مجلس میں، کوئی اور چیز نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ نعتیں اللہ کی طرف سے نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ مجلس خالص اللہ کی ہے، قرآن کی مجلس ہے. لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایک آیت پڑھ دی، باقی اپنی باتیں جو ہے وہ کر لی. آپ کم از کم اتنے دن آ کے جتنے بھی آپ نے سنا ہے، اس سے علاوہ تو کوئی بات نہیں میں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کلام اللہ کا ہے، یہ مجلس اللہ کی ہے. تو یہ گواہی بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں پھر یہی دیں گے نا کہ کس مقصد کے لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جمع تھے، کیوں جو ہے وہ بیٹھے تھے، کیوں انہوں نے اپنا وقت لگایا تھا. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ میں تو اس نظریے کے ساتھ کہ کل کو مر جانا ہے، تو یہ بھی میرے حق کے اندر جاؤ، یہ درخت گواہی بنیں گے. میں جب جس کھیت کے پاس سے گزرتا ہوں میں تو اس کو بھی گواہ بنا کے، یعنی میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میری آواز جہاں تک پہنچے، زمین گواہ بن جائے، درخت گواہ بن جائے، ہر چیز میری گواہ بن جائے کہ میں اس وقت اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہے. تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ چیز ہے کہ وہ خبریں دے گی، پھر بتائے گی اس وقت کے کیا کرتا رہا کون کون. تو فرمایا ایسا کیوں کرے گی زمین؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کے رب نے اسے یہ حکم دے دیا ہوگا. اس کے رب نے، کس کے رب نے؟ زمین کے رب نے اسے حکم دے دیا ہوگا کہ اب بتا تو نے کیا کیا دیکھا ہے، تو نے اپنے اوپر کیا کیا ظلم دیکھے اور کیا کیا اچھے کام دیکھے، اب تو بھی بتا دے، اور کس کس کو کرتے دیکھا، ان کے حق میں گواہی دے. آگے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اور اس دن لوگ جو ہے وہ نکلیں گے جو ہے وہ ہر جانب سے، اشتاتا یعنی ایک سمت سے نہیں، ہر طرف سے لوگ. جب ظاہر بات ہے زمین تو گول ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، اب وہ ایک سمت کی طرف جو ہے وہ جانا ہے نا جہاں سے آواز آ رہی ہے. تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ جو ہے وہ آئیں گے ہر طرف سے، ہر سمت سے جب وہ لوگ نکلتے اور بھاگتے آئیں گے. اور کس لیے آئیں گے؟ لیروا اعمالہم، اپنے اعمال دیکھ لیں، اپنی کیتیاں دیکھ لیں، جو کرتے رہے ہیں نا وہ دیکھنے. یہ اصل یہ ہے جس کے لیے ان کو بلانا ہے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا. اب وہ یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بھی جب وہ دکھایا ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُضِعَ الْکِتاب، اور کتاب اعمال نامہ لے آیا جائے گا، اعمال نامہ آ جائے گا. وَوُضِعَ الْکِتاب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے کہ مجرم اس اعمال نامے کو دیکھ کر کانپ رہیں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اپنی کیتیاں دا آپ پتہ ہوں گا نا. اب ان کو یقین آ گیا کہ اب جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، گواہیاں پکی ہیں. تو مجرم اس وقت کانپ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، جس طرح فیل ہونے والا جو ہے نا وہ نتیجے کے دن سے خوف زدہ ہوتا ہے. جس آدمی کو فیل ہونے کا پکا تسلی ہو نا کہ میں نے فیل ہو جانا ہے، تو اس کو وہ دن جو ہے وہ ڈراتا ہے کہ آج جو ہے وہ رزلٹ آؤٹ ہونا ہے. تو وہ رزلٹ جو آؤٹ ہونا ہے، تو اس لیے تو فرمایا کہ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ،
اور وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کے اندر تو کوئی صغیرہ اور کوئی کبیرہ چھوڑا ہی نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں ہاں؟ ہر کبیرہ ہر صغیرہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ دیکھیں گے کہ ہر عمل موجود ہے، خواہ صغیرہ تھا کبیرہ تھا۔ اور اب اللہ نے جو بدلہ دینا فرمایا وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں رکھے گا۔ اور یہ بات سمجھ لیں، دیکھیں ایک چیز ہے یہ کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، جرم تو یہ بھی بہت بڑا ہے، میں نے حج نہیں کیا، میں نے روزہ نہیں رکھا، یہ بھی جرم ہے، اور یہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا۔ لیکن ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے ملک صاحب پر، یا انہوں نے ظلم کیا میرے اوپر، میں نے ان سے قرض لیا تھا اور میں کھا گیا نہیں، میں نے واپس کیا، اب اس کا کیا بدلہ ہے، اس کا انصاف کیا بنتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ تو اگر آپ دنیا کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی میں کیس کر دینا، تو وہ کیس کر کے پھر آپ کدھر جاتے ہیں؟ جج کے پاس۔ جج کہے کہ یار میں تو اس کو معاف کر دیتا ہوں، دیکھو اس کی داڑھی، یار کوئی بات نہیں، اگر اس نے تیرا نقصان کر دیا، اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی، تیرے ساتھ ظلم کیا، تو پر اس کی داڑھی بھی تو ہے نا، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو آپ کو یہ عدل لگے گا کہ ظلم لگے گا؟ یہ آپ کو ناانصافی لگے گی یا انصاف لگے گا؟ تو آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے گھر کے اوپر ڈاکہ باندھنے آئے اور آپ کے گھر میں سے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ قتل کر دے، اور اللہ اس کو معاف کر دے، چل بھائی میں معاف کر دوں؟ اس کو آپ انصاف سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو عدل سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ پسند ہے؟ اس جج کو کی عدالت سے آپ گالیاں دیتے ہوئے واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ میں تے پہنچا سی جج کو، اور جج نے پیسے لے کر چھوڑ دیا، یا سفارش کر لی، یا اس کی حمایت اس نے جو وہ کر دی، اس سے تو آپ مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بہت زیادہ مسائل پیدا کر دے گا، کسی دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرنا، کسی دوسرے انسان کا حق کھانا، ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نہ تو اس پر کرنا ہے نہ اس پر کرنا ہے، اس کو بھی تو اس کا بدلہ دلانا ہے نا۔ تو اب آگے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے بھی ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر کوئی خیر کا کام کیا ہوگا، وہ دیکھ لے گا کہ ظلم نہیں ہوا، ضائع نہیں ہوا۔ ظلم تو تب ہے اگر اللہ کہے وہ دی کیڑی لوڑ سی، اینے چھوٹے چھوٹے کماں دا کوئی نہیں صاحب، اللہ کہتا نہیں میں تو ظلم نہیں کروں گا۔ کسی نے چلتے ہوئے رستے سے کانٹا بھی اٹھا کے پرے کیا تھا، جاتے ہوئے کسی کو سلام بھی کیا تھا، چھوٹا سا عمل ہے نا۔ ایک صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں جب دین غالب ہو گیا تو وہ بازار کو نکل جاتے تھے، تو دوسرے کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ لیتے دیتے کچھ نہیں ہے، بازار ایسے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا ہم جہاد کرتے تھے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اب مطلب یہ ہے کہ اب میں نکل جاتا ہوں
مجھے جتنے بندے ملتے ہیں میں سلام کرتا ہوں، کوئی پرانا ملتا ہے کوئی حال احوال پوچھ لیتا ہوں، ہیں یہ نیکی ہے؟ تو میں تو اب مطلب جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے آخری وقت تک نیکی سے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، ٹھیک ہے نا، کہ چلو جو بھی کمائی ہو ہے کمائی سے پیچھے کیوں ہٹے نا، کما لیں۔ تو فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا تھا تو وہ اس کو دیکھ لے گا کہ موجود ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی شر کا کام کیا تھا وہ بھی موجود ہے، وہ بھی کہیں نہیں گیا، وہ بھی جو ہے وہ وہاں اس کو جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت ہولناک دن ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اس لیے بتاتا ہے کہ ہم کوشش کریں اس کی سختیوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کی۔ اور اس کے لیے تو میں پہلے بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، میری بات دوستوں کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اگر اللہ توفیق دے اور آپ کے اندر صلاحیت ہے تو پہلا کام یہ کریں کہ مرنے سے پہلے قرآن کو ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو میں آپ کو سناتا ہوں نا، یہ تو صرف آپ کو ایک تحریک پیدا کرنے کے لیے، آپ کے اندر تحریک پیدا ہو، آپ خود قرآن کو جو ہے وہ پڑھنے کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب آپ خود جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پڑھنے لگیں گے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ میرے نزدیک یہ قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک بنتا ہے۔ یہ کوئی مولوی آئے گا، وہ اپنی کوئی آیت نکالے گا، اس نے آپ سے چندہ اکٹھا کرنا تو ساری اس نے جو ہے وہ چندے والی آیتیں آپ کو سنا دینی ہے۔ کسی نے کوئی اور آنا تو اس نے جہاد والی نکال کر آپ کو جو ہے وہ سنا دینی ہے، کسی نے کوئی اور جو ہے وہ سنا دینی ہے۔ وہ ہے قرآن کی آیتیں، لیکن ہر چیز جو ہوتی ہے اس میں ایک توازن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ قرآن ایک متوازن پروگرام دیتا ہے، یہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی ایک چیز کو بڑھا دے اور کسی ایک چیز کو جو ہے وہ کم کر دے۔ تو لہذا جو ہے وہ کوشش کریں۔ اور اگر باقی یہ ہے کہ ایک رستہ ہوتا ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے جی اب نہیں پڑھا جا سکتا، تو میں نے الحمدللہ پورا قرآن جو ہے وہ پنجابی زبان کے اندر بھی جو ہے نا وہ ریکارڈ کیا بھی ہے، اور وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ موجود بھی ہے۔ محمد منیر احمد آفیشیل کے نام سے جو ہے وہ چینل بھی ہے، تو اس پہ ایک آپ جا کے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سنے چلے، مرنے سے پہلے جتنا بھی بندہ سن لے کچھ نہ کچھ، تو وہ پورا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پنجابی زبان کے اندر بھی موجود ہے، اردو میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ابھی جو میں حاصل پور میں آیا ہوں تو یہ سورہ نساء چل رہی ہے، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جوڑیں، اور جو بھی عمل ہو سکے اس کو انجام دینے کی، اچھے عمل کو جو ہے وہ حقیر نہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ کوشش کریں جتنے بھی عمل انسان جو ہے وہ جو بھی اچھا عمل کر سکے یہی کام آنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔